بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ایم روز، آئی ایم گڈ اینڈ آئی ہوپ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک بیٹی کی سزا کی کہانی سناتی ہوں جو کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو دی۔ ایک باپ تھا، وہ گاؤں سے شہر شفٹ ہوا، اس کے بچے تھے اور اس کی وائف تھی۔ وہ بندہ کافی محنتی تھا، گاؤں سے وہ شہر میں شفٹ ہو گیا۔ شہر میں آ کے اس نے کافی محنت کی اور اس نے جو ہے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا۔ تو اس کی ایک بیٹی تھی جس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی، اس نے اپنے باپ کی مرضی سے شادی نہیں کی۔ باپ اس بات پہ بہت ناراض ہوا کہ بیٹی نے جو ہے میری مرضی کے مطابق شادی نہیں کی۔ کچھ ٹائم بعد بیٹی کو احساس ہوا کہ اس نے غلطی کی کہ اس نے باپ کی مرضی کے خلاف شادی کی ہے۔ اب بیٹی نے یہ کیا کہ بیٹی ہر جو ہے موقع پہ جا کے اپنے باپ سے معافی مانگتی کہ باپ مجھ سے غلطی ہو گیا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ باپ بیٹی کی کوئی بات نہ سنتا، بلکہ وہ اس کے باقی بہن بھائیوں کو بھی منع کرتا کہ آپ نے اس سے بات نہیں کرنی۔ وہ بیٹی کو گالی گلوچ کرتا، اس کی ماں کو گالی گلوچ کرتا اور ساتھ میں باقی بہن بھائیوں کو بھی گالی گلوچ کرتا۔ بیٹی باپ کی گالیاں دیکھ کے اس کے گھر سے اٹھ کے آ جاتی۔ ہمیشہ ایسے ہوتا کہ بیٹی جاتی باپ سے معافی مانگنے کے لیے، لیکن باپ بیٹی کو معاف کرنے کے بجائے اس کو گالی گلوچ کرتا اور اسے اپنے گھر سے نکال دیتا، اور اس کے باقی بہن بھائیوں کو بھی منع کرتا کہ تم میں سے کوئی جو بھی اس کے ساتھ بات کرے گا، مطلب اس کو بھی گالی گلوچ وہ کر کے کافی ڈراتا دھمکاتا۔ اور جو بیٹی کی ماں تھی اس بیچاری کو بھی وہ گالی گلوچ کرنا اور ایسے ڈانٹنا ڈپٹنا۔ لڑکی نے کافی کوشش کی، ہر دفعہ اس نے کوشش کی کہ باپ راضی ہو جائے، کسی طریقے سے اسے مان جائے اور راضی ہو جائے، لیکن باپ اتنا اپنے غصے میں تھا اور اس چیز پہ تھا کہ نہیں، میں جب تک میری لائف ہے میں اپنی بیٹی کو سزا دوں گا، اسے معاف نہیں کروں گا۔ اپنی بات پہ اکڑا رہا۔ ایون اس نے اپنے بچوں کو بھی یہی سکھا دیا کہ نہیں، تم نے اس سے بات نہیں کرنی، جو اس سے بات کرے گا وہ مجھ سے بات نہ کرے۔ سب بچوں کے دماغ میں بھی یہی بات باپ نے ڈال دی۔ کچھ ٹائم کے بعد کافی عرصہ گزرنے کے بعد بھی جب باپ نے بیٹی کو معاف نہ کیا، بیٹی ہمیشہ معافیاں مانگتی رہی، لیکن باپ نے معافی نہ دی۔ اس نے معاف نہ کیا بلکہ وہ گالی گلوچ کرتا رہا، اس کو سزا دیتا رہا کہ جب تک تمہاری زندگی ہے میں تم سے کبھی بھی نہیں ملوں گا، اور تمہاری یہ سزا ہے جو تم نے جو ہے اپنی مرضی سے شادی کیا۔ اس کی ماں کو بھی گالی گلوچ اور یہ ساری چیزیں وہ کرتا رہا۔ ایون بیٹی کو ان لوگوں نے جیل پہ بھی دے دیا کہ وہاں پہ بھی اس کو سزا ملتی رہے۔ خیر بیٹی ساری چیزیں جو ہے وہ اگنور کر کے اپنے باپ سے معافیاں مانگتی رہی کہ میرا باپ ہے، مجھے معاف کر دے۔ مطلب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو انسان کا کام ہے کہ وہ دوسرے انسان کا کام ہے کہ وہ اسے معاف کر دے، اور معافی مانگنا ہر انسان دوسرے انسان سے معافی مانگنی چاہیے جس کی غلطی ہو۔ اب بیٹی ہمیشہ یہی بیٹی کی کوشش رہی کہ باپ معاف کر دے، لیکن باپ ہمیشہ گالی گلوچ کرتا۔ ایون باپ کو اگر یہ پتہ چل جاتا کہ بیٹی کسی اپنے ریلیٹو کے گھر گئی ہے تو وہاں جا کے ان ریلیٹیوز کی بھی بے عزتی کرتا اور ان کو بھی وہ گالی گلوچ دیتا کہ کیوں میں نے اس کو اپنے گھر میں آنے دیا ہے۔ اور ایون ایک دفعہ وہ مطلب اپنی پھپھو کے گھر گئی اور پھپھا اس کے جو تھے وہ کافی بوڑھے سے تھے، انہوں نے ویسے ہی پوچھ لیا کہ بھئی تمہاری بیٹی کا کیا حال ہے، اس کی بیوی سے۔ تو باپ نے اس بوڑھے کو سوٹی مار دی اور وہ بوڑھا جو انکل تھا وہ بیچارہ گر گیا اور بہت رویا دھویا کہ اس نے اگر میں نے اس سے بیٹی کا پوچھ لیا تو اس میں نے کون سا گناہ کر دیا۔ باپ اتنا غصے میں تھا اور یہ بس چاہتا تھا کہ میری بیٹی کو سزا ملتی رہے اور اسے کوئی بھی پسند نہ کرے، کوئی بھی اپنے گھر نہ آنے دے۔ بیٹی نے ہمت نہ ہاری، وہ جو ہے ہمیشہ معافی مانگتی رہی کہ مجھے معاف کر دیں، لیکن اس کی کسی نے نہ سنی۔ بیٹی نے اس بات کو بودر نہ کیا، اس نے اپنا کام جاری رکھا اور اس نے یہ سوچا کہ مجھے جو ہے محنت کرنی چاہیے، مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی بھی اس دنیا میں کسی کا نہیں ہے۔
ٹھیک ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اسے معاف کر دینا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی بھی بندہ کوئی بھی انسان کوئی غلطی کر دیتا ہے تو انسان خطا کا پتلا ہے، دوسرے انسان کو چاہیے کہ اسے معاف کر دیں، نہ کہ اکڑ میں اس کو تنگ کریں اور اس کو یہ کہیں کہ ہم اس کو سزا دے رہے ہیں۔ خیر کافی عرصے بعد پتہ چلا کہ باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور باپ فوت ہو گیا ہے۔ بیٹی اس کے جنازے پہ جاتی ہے، جا کے وہاں پہ اپنے باپ کے لیے دعا کرتی ہے، اور اس کے باقی بہن بھائی بھی اس کے ساتھ ملتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، مطلب اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس لڑکی کا ایک بھائی ہوتا ہے جو کہ سب سے بڑا ہوتا ہے، وہ اس لڑکی سے راضی نہیں ہوتا، وہ اس سے ناراض رہتا ہے۔ اس کو بھی مطلب یہی جیسے باپ کے دماغ میں تھا، اب اس لڑکے کے دماغ میں بھی یہی تھا۔ بیٹی باپ کی چیزوں کو تو اتنا مائنڈ نہیں کرتی، اتنا اس کو برا نہیں لگتا، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس کا باپ تھا اور اس کا باپ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اس کے پاس تعلیم نہیں تھی، تو وہ اس چیز کو وہ کرتی تھی کہ شاید میرے باپ کو اتنا شعور نہیں تھا، تو اس لیے وہ مجھے معاف نہیں کر رہا تھا۔ میں نے تو اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ میں اسے وہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، لیکن وہ معاف نہیں کر رہا تھا۔ اب یہی بات اس بھائی کے دماغ میں بھی آ گئی تھی اور وہ بھی یہی کرتا تھا کہ اپنی بہن کو معاف نہیں کرتا تھا۔ مطلب ایون اس بہن کو یہ بھی پتہ چلا کہ اس کی ماں نے جو ہے لڑکے کے پاؤں پکڑے کہ تم جو اپنی بہن سے راضی ہو جاؤ، اب صلح کر لو، جو بات ہو گئی ہے اس کو ختم کر دو، بس ٹھیک ہے۔ اس نے اگر شادی کر لی ہے تو اس بات کو اب ختم کر لیتے ہیں، اب کافی ٹائم ہو گیا، کوئی اس بات کو بھی کافی سال گزر گئے تھے، لڑکی کے بچے بھی جوان ہو گئے تھے، لیکن وہ بھائی بھی جو ہے وہ اس کو معاف نہیں کر رہا تھا، وہ بھی اپنی بس اس پہ اسی اکڑ میں تھا کہ نہیں میں بھی اس کو سزا دوں گا جتنی میری زندگی ہے، جیسے باپ نے کیا ہے، مطلب وہ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں بھی یہی کروں۔ اب اس میں اور باپ میں فرق یہ تھا کہ باپ گالی گلوچ بہت کرتا تھا، اور لیکن جو بھائی تھا وہ گالی گلوچ نہیں کرتا تھا، وہ چپ کر کے سائڈ پہ ہو جاتا تھا، بس وہ اس لڑکی سے بات نہیں کرتا تھا۔ لڑکی نے کافی کوشش کی کہ بھائی راضی ہو جائے، لیکن بھائی نہیں راضی ہوا۔ ہر لڑکی کا ہر موقع پہ یہی ہوتا کہ شاید یہ بھائی مجھے معاف کر دے اور مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن بھائی نے ہمیشہ اگنور کیا اور اسے معاف نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ چاہتا تھا کہ جتنی اس کی زندگی ہے جس طرح باپ نے گزاری ہے وہ بھی اسی طرح گزارے گا۔ لوگوں نے اسے بہت سمجھایا، پڑھا لکھا تھا، مسجدوں میں جاتا، نماز یہ ساری چیزیں پڑھ کے، لیکن وہ اس بات پہ نہیں آتا تھا، وہ کہتا تھا کہ نہیں میں نے اس سے بات نہیں کرنی، مطلب وہ سائڈ پہ ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سے کرتے کرتے کافی عمر گزر گئی، وہ بھی بوڑھا ہو گیا اور وہ لڑکی بھی، ان کے بھی کافی بچے ہو گئے۔ اب انہوں نے بچوں میں بھی اسی طرح سے وہ کر لیا ڈفرینس ایک، اور اس طرح سے اس لڑکی کی بھی لائف گزرتی گئی اور لڑکے کی بھی۔ تو اس چھوٹی سی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اگر زندگی میں کوئی غلط کسی سے کام ہو جائے اور دوسرا انسان معافی مانگے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ اکڑ میں آنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہی انسان بڑا ہے جو معافی مانگتا ہے، جو اکڑ میں رہتا ہے وہ شیطانی کام ہے، کیونکہ شیطان بھی تو اکڑ میں آ گیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی تھی، کیونکہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا کہ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں، بس وہ اسی اکڑ میں آ کے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان بنا دیا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اکڑ میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اگر کسی سے کوئی غلطی گستاخی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے گی، اگر پسند آئی تو اسے سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔